السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی بدعنوان شہر۔ حضرت لوط پیغمبر لوط کی پیدائش اور پرورش ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت لوط ابراہیم کے پیغام سے محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب سب ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ابراہیم لوط کے ساتھ اکثر دور، خشکی اور سمندر کے پار سفر کرتے تھے، انسان کو اسلام کی طرف دعوت دینے اور پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی فلسطین کی طرف ہجرت کے دوران انہیں اللہ کا حکم ملا کہ لوط علیہ السلام کو صدوم کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول کے طور پر چنا گیا ہے۔ اللہ نے نئے نبی کو حکم دیا کہ وہ اردن اور فلسطین کی سرحد پر واقع شہر صدوم کا سفر کریں اور فاسقوں کو اللہ کی عبادت کی طرف واپس بلائیں۔ صدوم ایک ترقی پذیر شہر تھا جس میں بہت سے مسافر، تاجر اور تاجر تجارت کے لیے آتے تھے۔ تاہم اس وقت کے دوران سب سے زیادہ مجرمانہ سرگرمیوں کے ساتھ صدوم بھی بدعنوان ترین شہر تھا۔ صدوم سے گزرنے والے مسافروں کو اکثر راستے میں بند کر کے ان کا سامان لوٹ لیا جاتا تھا اور بعض اوقات بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس بدعنوان قوم کی طرف سے سب سے زیادہ بدنام زمانہ فعل ہم جنس پرستی تھا۔ ہم جنس پرستی کو دنیا میں لوط کی قوم نے متعارف کرایا تھا۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں صدوم سے پہلے کسی نے بھی ہم جنس پرستی کا تجربہ مشق نہیں کی تھی۔ یہ شرمناک عمل اس قوم کا معمول تھا اور پوری آبادی اس میں مصروف تھی۔ وہ اپنے طرز عمل پر بے حد فخر کرتے تھے، اس کے بارے میں کھل کر بات کرتے تھے اور کھلے عام ان غیر اخلاقی رویوں میں مشغول تھے۔ نبوت اور اپنے نئے مشن سے خوش ہو کر حضرت لوط جلد ہی صدوم میں آباد ہو گئے اور اپنی قوم کو اسلام کے دائرے میں لانے کے طریقے وضع کرنے لگے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی قوم اس وقت کی سب سے کرپٹ قوم تھی، لیکن اس نے پختہ یقین رکھا اور امید کی اور دعا کی کہ وہ جلد ہی اپنے طریقوں کی گمراہی کو دیکھیں گے اور اللہ کی راہ میں داخل ہوں گے۔ جلد ہی حضرت لوط علیہ السلام شہر کے لوگوں کے پاس آئے اور انہیں ان کے رب کی یاد دلائی، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حیران ہو کر شہر کے لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ یہ آدمی ہمارے شہر میں داخل ہوا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ واضح طور پر وہ اس سے کچھ حاصل کر رہا ہے۔ حضرت لوط نے جواب دیا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط نے ہم جنس پرستی کا معاملہ اٹھایا اور انہیں بتایا کہ یہ واقعی ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جہانوں میں مردوں کے پاس جاتی ہو اور جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنا کر چھوڑ دیا ہے، بلکہ تم فاسق لوگ ہو؟ اس کے بعد حضرت لوط نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ اس طرح کے عمل کا حصہ بننے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے اور انہیں اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کیا۔ اس نے کہا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سخت غصے کے ساتھ ناپسندیدہ ہوں اور اب کے اس عمل پر غضبناک ہوں۔ لوط کی بات پر صدوم کے مرد اور عورتیں بہت ناراض ہوئے۔ وہ آپس میں بحث کرنے لگے، لوط کو ان کے شہر سے بھگانے کا منصوبہ بنا۔ پھر انہوں نے حضرت لوط کو تنبیہ کی، اگر تم باز نہ آئے تو اے لوط، بے شک تو نکالے جانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ سالہ سال لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد بھی صدوم میں ایک شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ صدوم کا واحد مسلمان گھرانہ لوط کا گھر تھا اور اس کے تمام مکین مسلمان نہیں تھے۔ لوط اور ان کی بیٹیاں اپنے مذہب پر ثابت قدم تھیں، لیکن ان کی بیوی کافروں میں شامل رہی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی کہ میرے رب، فساد کرنے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے بچا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے بھیجے جن میں فرشتہ جبریل بھی شامل تھے، مردوں کے بھیس میں حضرت ابراہیم کے گھر مہمان بن کر بھیجے۔ ابراہیم، جو فرشتوں کو پہچاننے میں ناکام رہے، نے اپنے مہمانوں کے لیے ایک عظیم الشان دعوت تیار کی، لیکن اس کے مہمانوں نے ان کو پیش کیے گئے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم خوف زدہ ہو گئے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، ڈرو نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ہم آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں جو بہت زیادہ علم اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ صدوم کے لوگوں پر اللہ کا عذاب قریب ہے۔ وہ فوراً اپنے بھتیجے لوط سے ڈر گیا۔ اس نے فرشتوں سے کہا، بے شک اس کے اندر لوط ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون ہے۔ انہوں نے ابراہیم کو یقین دلایا کہ لوط کو بچایا جائے گا۔ پھر فرشتے خوبصورت جوانوں کے بھیس میں صدوم کی طرف بڑھے۔ لوط کی بیٹی، ایک مومن
ने खूबसूरत आदमियों को शहर में दाखिल होते देखा और अपने बाप के पास भागी और इसे 3 आदमियों की इत्तला दी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के पास जाकर सदविम शहर में उनका इस्तकबाल किया। वो सदविम के मर्दों के हाथों जवानों पर होने वाले अंजाम के बारे में अच्छी तरह जानता था, इसलिए इसने मर्दों को अपनी हिफाजत के लिए शहर छोड़ने पर राजी करने का इरादा किया। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मेहमानों को जाने के लिए कहने में बहुत शर्मिंदगी हुई, इसलिए उन्होंने मेहमानों को अपने घर की तरफ रहनुमाई की और इस बात को यकीनी बनाया कि उन तीनों खूबसूरत मर्दों को किसी ने न देखा। लूत की बीवी, जो एक काफिर थी, ने मर्दों को अपने शौहर लूत के साथ इसके घर में दाखिल होते ही देखा। वो जल्दी से शहर के मर्दों के पास गई और उन्हें बताया कि लूत के घर में 3 पुरकशिश नौजवान हैं। लोग इस खबर पर खुश हुए और आहिस्ता आहिस्ता लूत के घर के बाहर जमा हुए और उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। लूत ने कहा, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा ना करो। क्या तुम में कोई अक्लमंद आदमी नहीं है? बेचैन होकर आदमियों ने जवाब दिया, क्या हमने तुम्हें लोगों की मेजबानी से मना नहीं किया था? सदविम की पूरी कौम अब लूत की दहलीज पर जमा थी। वो लम्हा बा लम्हा बेसब्र हो गए और उसका दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर लूत ने अपनी कौम को पुकारा, ये कौम की लड़कियां मेरी बेटियां हैं, कानूनी तौर पर शादी करने के लिए अगर तुम ऐसा करना चाहते हो। मर्दों ने जवाब दिया, तुम जान चुके हो कि हमें तुम्हारी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वाकई अब जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम करप्ट लोगों के सामने बेबस हो गए। काश मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ ताकत रखता या किसी मजबूत ताकत में पनाह ले सकता, उसने सोचा। फिर तीनों आदमी बोले, ए लूत, हम तेरे रब के फरिश्ते हैं, इसलिए वो अब तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद जिब्रील फरिश्ता लूत के घर से बाहर निकले और मर्दों को मारा, जिससे तमाम आदमियों की बीनाई खत्म हो गई। हैरान और गुस्से में आदमी चिल्लाया, ये क्या जादू है जिसने अभी हमें मारा? ये कहां से आया? ए लूत, इसके पीछे आप ही हैं। अब देखेंगे कि कल हम आपके साथ क्या करेंगे। फिर अंधे लोग अगले दिन लूत को हलाक करने की साजिश करते हुए अपने घरों को लूट गए। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के कुछ हिस्से में अपने अहलो अयाल के साथ निकलो और तुम में से कोई पीछे मोड़ कर ना देखे सिवाय अपनी बीवी के। बेशक वो इसकी जद में आएगी जो उन पर पड़ेगी। बेशक उनका वक्त सुबह का है। क्या सुबह करीब नहीं है जैसा कि हिदायत की गई है? हजरत लूत अपनी बेटियों के साथ रात के वक्त सदविम से निकले। सुबह होते ही शहर में एक जोरदार चीख निकली जिसने मकीनों को शदीद दर्द और खौफ से हिलाकर रख दिया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कौम को अपने बाजू के किनारे से पकड़कर ऊंचा किया, जमीन को मोड़ा और जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों से सख्त मिट्टी के पत्थरों की बारिश कर दी। हर पत्थर पर एक फासिक का नाम लिखा हुआ था, जिसके लिए ये इरादा किया गया था, जिससे सदविम के बाशिंदों की बेकार जिंदगियों का खात्मा हुआ। हजरत लूत, जो अपनी बेटियों के साथ सदविम छोड़कर अपने चचा हजरत इब्राहिम के पास वापस आए, इब्राहिम के साथ मिलकर लूत अपनी मौत तक अल्लाह के पैगाम को फैलाते रहे। आज बुहेरा मुर्दार बदुनवान शहर सदविम के मकाम पर वाक़ है और हजरत लूत की कौम के खिलाफ अल्लाह के गज़ब की एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर रहता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बेशक इसमें देखने वालों के लिए निशानियां हैं, और बेशक वो शहर बिल्कुल हाई रोड पर है, मक्का से शाम तक, यानी वो जगह जहां अब बुहेरा मुर्दार है। बेशक यकीनन इसमें ईमान वालों के लिए निशानी है।